काफी तवील ये समात रही और इस वक्त शहरी रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। जो अदालत में हुआ उस पर भी जाहिर है हम तबसरा तो नहीं करते, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि 5:30 तक इंतज़ार है कि हुकूमत की जो प्ली है उसको सुना जाएगा कि लार्जर बेंच की बात की जाए ताकि दोहरा मयार ना हो और जो एक खत में को तस्लीम किया जाता है और दूसरे खत को नहीं, पार्लिमानी लीडर और पार्टी लीडर में जो तजाद है। ये मैं पहले एक बात कह दूं जी, मैं खुद पार्लिमानी लीडर रह चुकी हूँ, बहुत साल अपोजिशन लीडर भी रह चुकी हूँ, इसमें कोई तजाद नहीं है। और एक बात अगर हमें इजाज़त देते तो हम करते। पीपल्स पार्टी का पिटिशन उन्होंने 11 बजे वापस किया है। फारूक नायक वहाँ खड़े रहे इस कोशिश में कि वो बात कर सकें, लेकिन आप मुझे बताएं, एक वाज़ेह बात नजर आ रही है कि 63A की बात हो रही है। 63A इस वक्त खामोश है इस बात पर कि पार्लिमानी लीडर और सियासी लीडर जो पॉलिटिकल लीडर है पूरी जमात का, जिसकी बुनियाद पर वोट होते हैं सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में, वो अगर एक डायरेक्शन दे तो तजाद की सूरत हाल में तजाद नहीं हो सकता। फौकियत पॉलिटिकल पार्टी लीडर के इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्टिव की होगी, क्योंकि पार्लिमानी लीडर वो अपॉइंट करते हैं। जब मैं पार्लिमानी लीडर बनती हूँ तो पार्टी हेड जरदारी साहब का खत आता है, चेयरमैन बिलावल का 3 पीस का खत आता है, उनका डायरेक्शन फौकियत रखता है अगर दोनों पार्टीज में कोई भी तजाद हो। और दूसरी बात, माफ कीजिएगा, अगर एक पार्टी में पार्लिमानी पार्टी और सियासी पार्टी में और एक पार्टी जिसकी नुमाइंदगी वहाँ हो रही है उसमें फूट पड़ी हो तो वह किस तरह हुकूमत बना सकते हैं, ये भी बात अलग है, ये तो सियासी बात है। लेकिन जब तजाद हो तो फौकियत और तरजीह पॉलिटिकल पार्टी लीडर को होता है। अपॉइंटमेंट वो करते हैं पार्लिमानी लीडर की और डायरेक्शंस भी वो इशू करते हैं। उसी बुनियाद पे पिछले फैसले किए गए और लोगों को डिसीट भी किया गया, वो सब आपके सामने है। तो वही हम अदालत का हमेशा एहतराम करते रहें, लेकिन इस तरह जो हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि हमारे लिए एक इंटरप्रिटेशन है किसी और के लिए दूसरी, तो ये तो अब आपके सामने है बात। और ये बात भी कहनी थी कि देखिए, पीपल्स पार्टी ने पिटिशन जमा कराई, फारूक नायक भागे हुए आए, ना उनको सुना गया है ना जेयूआई को मुझे नहीं पता वो उनकी क्या पिटिशन की पोजीशन है, लेकिन वो भी इम्प्लीड होने वाले थे। तो आप सारी पार्टीज को सुन तो लीजिए बराए मेहरबानी। इसमें उनके लॉयर सब खड़े होते गए, लेकिन हमारे नायक साहब खड़े हुए, उनको इजाज़त नहीं दी गई और उनका पिटिशन वापस कर दिया गया। ये कभी ऐसा होता नहीं है, ये इतने बड़े इश्यूज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस हैं, ये मतलब अदालतें हमेशा इसको एडमिट कर ही देती हैं। और हमें उम्मीद है कि जब इतनी बातें कर दी गई हैं और मुल्क में इस वक्त एक गुमगू की कैफियत है और इक्तिसादी बहरान तभी ख़त्म होगा जब सियासी बहरान ख़त्म होगा। और सियासी बहरान कौन क्रिएट कर रहा है? सियासी बहरान पीटीआई क्रिएट कर रहा है, फर्द वाहिद के लिए क्रिएट कर रहा है, जो इतने कर्जे ले गया है कि हम पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़े करना मुसीबत हो रही है। और हमें 3 महीने की हमसे बात करते हैं जो 4 साल में कर गए हैं। आई एम सॉरी, ये मैं बार बार मैं समझती हूँ हमने रिपीट करना चाहिए। और आपके तवज्जुह से कहूँगी कि इस वक्त 50,000 अरब कर्जा छोड़ के गए हैं। 70 साल में पाकिस्तान की हुकूमतों ने 23 IMF प्रोग्राम भुगताए हैं, कभी किसी को खत्म नहीं किया। एक तरफ से कभी कॉन्फिडेंस का लॉस नहीं हुआ IMF की तरफ से कि हमने वादा करके उसके पलट गए। हमने अगर कभी वादा किया है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो यू टर्न नहीं लिया, इन्होंने वादा करके यू टर्न लिया और पाकिस्तान की क्रेडिट अभी तक डगमगा रही है। इन्होंने देखिए, हमारी हुकूमतें जब गई हैं 24,000 अरब था और अब क्या था, जिस दिन ये छोड़ के गए हैं 50,000 अरब हो गया है। तो कशकोल तोड़ते तोड़ते इन्होंने लुटिया डुबोई है पाकिस्तान की, और इनको हिम्मत है ये कहने की कि 3 महीने में ये हुआ।
جو یہ 4 سال میں کر گئے تھیں جی، تو اب یہ ساری باتیں ہیں، لیکن میں عدالت کے حوالے سے کہوں گی کہ اب تو میرے خیال میں لارجر بینچ کا اور کوئی آرگیومنٹ رہا نہیں، سب کو سننا چاہیے تھا، چلیں، لیکن اب امید ہے کہ وہ پورا فل بینچ دیں گے۔ یہ ملک میں پارلیمان کے فیصلے، جب یوسف رضا گیلانی کے ووٹس ریجیکٹ ہوئے 7، تو میں پارلیمانی لیڈر تھا، میں نے پلیڈ کیا تو انہوں نے کہا نہیں، پارلیمان کے ایشوز، پارلیمان کی ووٹنگ، وہ سب پارلیمان میں ہی رہے گا۔ باقی آپ نے پنجاب اسمبلی کا حال دیکھا، وہاں کیا ہوا، کس بنیاد پہ، اور نیشنل اسمبلی میں ڈی سیٹنگ ہوئی کس بنیاد پہ۔ میں پھر کہوں گی پارلیمانی لیڈر کا نام ضرور لکھا ہے، میں ہوں پارلیمانی لیڈر، رہ چکی ہوں، لیکن اس میں جب سائلنٹ ہے 63 ہے، جب آتا کسی پولیٹیکل لیڈر کا خط آ گیا ہے، رائٹنگ میں آ گیا ہے، وربل ڈائریکٹیو نہیں ہے، تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اور ایک پارٹی جو حکومت میں جانا چاہ رہی ہے، اس کے 2 دھڑے نہیں ہو سکتے اس طرح سے۔ جب ایک پولیٹیکل پارٹی لیڈر کہہ رہا ہے، وہ پارلیمانی لیڈر کو وہ اپوائنٹ کرتے ہیں، پارلیمانی لیڈر اپنے آپ کو خود نہیں اپوائنٹ کر سکتے، الیکٹ ہو کے بے شک آ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو خود نہیں اپوائنٹ کر سکتے، ان کی بلبوتے پہ پارلیمانی لیڈر اپوائنٹ ہوتا ہے۔ تو اپوائنٹنگ اتھارٹی کی بات چلے گی یا پارلیمانی لیڈر کی بات چلے گی؟ عجیب و غریب یہاں ربش چل رہی ہے، یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ جب ابہام ہو، جب تضاد ہو، تو کس کا ویوز پریویل کرے گا؟ کیونکہ وہاں لکھا ہوا ہے 63 میں پارلیمنٹ، بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل لیڈر اس کے اوپر کچھ کہے گا تو پارلیمانی لیڈر ہی امپلیمنٹ کرتا ہے، اگر وہ اس کی اپوزیشن میں ہے تو دیٹس ناٹ پاسبل۔ جی اچھا، سوال یہ ہے کہ آج سماعت کے دوران چیف جسٹس نے انہوں نے پہلے پوچھا ہے 63(1) میں پارلیمانی لیڈر کو اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ ڈائریکشن دے سکتے ہیں اپنے نمائندگان۔ انہوں نے کہا کہ اگر پارلیمانی لیڈر کا اختیار ختم کر دیا جائے تو سیاست میں موروثیت آ جاتی ہے۔ آپ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں، مسلم نون اور پیپلز پارٹی، ایک طرف تو جمہوریت کی دعوے دار بھی ہے اور بار بار اس بات پہ انسسٹ کیوں کر رہی ہے کہ پارلیمانی لیڈر کا اختیار ختم کر کے ایک لیڈر کو اختیار دیا جائے؟ سن لیجیے، عرض یہ ہے کہ پارلیمانی لیڈر ہی امپلیمنٹ کرتا ہے، لیکن پارلیمانی لیڈر جب میں ہوں یا میں اپوزیشن لیڈر بھی ہوں، تو میں جوائنٹ اپوزیشن جو اگر سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے اس ہاؤس میں، تو ان کے آرڈرز ہی امپلیمنٹ ہوں گے، ان سے چیک کیا جاتا ہے ووٹنگ کیا ہوتی ہے، کس طرح آج ووٹنگ کرنی ہے۔ کبھی کبھی وہ ہم سے بھی پوچھتے ہیں، زیادہ تر وہ ہم سے پوچھتے ہیں یہ فلاں بل ہے، ووٹنگ کس طرف ہونی ہے۔ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی، الیکشنز لڑے جاتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی بنیاد پہ، کسی کی ذات کی بنیاد پہ نہیں۔ میں پارلیمانی لیڈر ہوں، میں خود الیکشن لڑ کے، میں ایک جھنڈے اور منشور کے تلے لڑ کے آئی ہوں، اور اس جھنڈا اور منشور کا ضامن اس سیاسی چیئرمین ہوتا ہے اس جماعت کا، اور اس کے ساری دنیا میں یہی ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو ہاؤس سے باہر ہیں، وہ خود بھی پارلیمانی لیڈر ضروری نہ ہو ڈے ٹو ڈے، لیکن ان کے انسٹرکشنز، اگر وہ ہاؤس میں بھی ان کے انسٹرکشنز پریویل کریں گے۔ اس میں تو کوئی، اگر وہ ڈسکوالیفائی آپ کو کرا سکتے ہیں تو کس کے انسٹرکشنز پریویل کریں گے بھائی؟ یہ بھی صاف بات ہے۔ ہاں جی، نہیں، یہ نہیں، آپ ووٹنگ جو صدر ہوتا ہے، کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ جو صدر ہوتا ہے وہی ووٹنگ بتاتا ہے کیسی ہونی ہے، اور وہی اپوائنٹ کرتا ہے پارلیمانی لیڈر کو۔ وہ کہ انڈے سے خود نہیں نکلتے ہیں، وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ پارلیمانی لیڈر کا کی اپوائنٹمنٹ خط پہ جاتی ہے۔ میں آپ کو اپنے خط دکھا دوں، کسی کے بھی خط، وہ پولیٹیکل لیڈر کا، پارٹی ہیڈ کا خط مانگتی ہے پارلیمنٹ۔ کس لیے خط مانگتی ہے؟ ان کی بنیاد پر وہ رکھے جاتے ہیں اس انڈرسٹینڈنگ پہ، اور آئیں کہ وہ ظاہر ہے پارٹی کی بات کریں گے، انفورس کریں گے، نیچے کوئی اگر ڈاما ڈول ہو رہا ہے کہیں گے نہیں میری بات کی پابندی آپ نے کرنی ہوگی، نہیں تو شو کاز ہوگا۔ میں پارلیمنٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمانی لیڈر وہاں وپ اپنا چلا سکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پارٹی لیڈر جو آپ کو اپوائنٹ کرتے ہیں، جو ممبران کو ڈسکوالیفائی کرا سکتے ہیں، ان کے خلاف آپ جائیں دھڑا بنا کے۔ یہ نہیں، یہ واضح میں کر رہی ہوں، اور یہ ہمیں بات نہیں کرنی دی گئی۔ وہاں پیپلز پارٹی کا پٹیشن لے لیا گیا واپس۔
یہ بات ٹھیک ہے. وہ خود ہی واپس آ جائیں گے 3-4 دن میں, کوئی سوال کی ضرورت نہیں, ہر دفعہ نان ایشو ہے یہ. نہ بنی تو کیا آپ کا جو حکمران اتحاد ہے وہ ذاتی کارروائی کا بائیک آؤٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے یہ فیصلہ ہم ساتھ مل کے کریں گے, لیکن عین ممکن ہے کہ پھر ہم بھی اقدامات لیں کچھ. ٹھیک ہے جی. پیپلز پارٹی کے رہنما شیری رحمان میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی پٹیشن واپس کر دی گئی. فاروق ایچ نائک وہیں کھڑے رہے. جب تضاد ہو تو فوقیت پارلیمانی لیڈر کو نہیں پارٹی سربراہ کو دی جاتی ہے. پیپلز پارٹی نے پٹیشن جمع کروائی, ہمیں سنا نہیں گیا. عدالتوں کا ہمیشہ احترام کرتے رہیں گے. آج اہم ترین سماعت ہوئی اور سپریم کورٹ نے فل کورٹ سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا ہے کہ 5:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. اس وقت ہماری نمائندہ نیلم ارشد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید ڈیٹیلز حاصل کریں گے. نیلم ارشد, بتائے گا سماعت 5:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے, مزید کیا ذرائع بتا رہے ہیں؟